ہماری والدہ محترمہ بمبئی کے اندر میں پیدا ہوا، اب تک وہ مکان موجود ہے، پرانا مکان ہے۔ جب سے ہمیں ہوش آیا ہم نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور دعا میں روتے دیکھا، اسی وقت سے ذہن بنا بھی یہ کوئی چیز ہے۔ اور نماز ہم کو ہماری ماں نے سکھائی، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے میری ماں سے یوں پوچھا کہ ظہر کی 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی جیسی پڑھی جاتی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فرق ہے سنت؟ میں نے سوال کیا تو میری والدہ محترمہ نے کہا بیٹا وہ نیت کا فرق ہوتا ہے، سنت کی نیت سے سنت ہوگی یا فرض کی نیت سے فرض ہوگی، یہ اس وقت۔ اور میں اتنا چھوٹا، میں قصہ اس لیے سنا رہا ہوں ہماری بہنوں کے لیے ذرا رہبری ملے۔ ہمارے گھر میں دین آیا ہماری ماں کے راستے۔ ان عورتوں کو، میں مردوں سے بھی کہوں گا، ان عورتوں کو معمولی مت سمجھو، ان عورتوں کی قدر کرو، یہ تمہارے گھر کی رانیاں ہیں، ان کی ناقدری مت کرو، ان کو دینی ماحول بنانے میں سپورٹ کرو۔ بعض مرتبہ عورتیں دینی باتیں سنتی ہیں، ذہن ان کا بنتا ہے، اگر مرد بھی سپورٹ کرے تو اللہ کی ذات سننی دے کہ پورے گھرانے میں دین آئے گا، چاہے کتنا ہی بے دینی کا ماحول ہو، انشاءاللہ دین آئے گا تمہارے گھر میں، ایمان پھیلے گا۔ لیکن مرد اور عورت دونوں میں سپورٹ ہے۔ میں اتنا چھوٹا کہ اپنی اماں کے پاس لیٹتا تھا، یعنی میری کتنی چھوٹی عمر ہوگی کہ میں ماں کے پاس لیٹتا تھا۔ ظاہر ہے کہ بچہ بڑا ہو کے ماں کے پاس نہیں لیٹتا، تو الگ ہی رشتے دار بھائی ہوتی ہے، لیکن میں اتنا چھوٹا کہ ماں کے پاس لیٹتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے وسمائے ذاتی البروج کی تفسیر اور اصحاب کہف کا قصہ اس وقت ذہن میں ڈال دیا تھا جب میں اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تھا، اتنا چھوٹا۔ یہ گھر کے اندر دینی ماحول ہماری ماں نے بنا، اور میں بمبئی کے اندر اسکول کی تعلیم میں تھا۔ سمر ویکیشن جو ہوا تو اس کے اندر میں اپنے گاؤں گیا، والدہ ہماری گاؤں میں تھی، سالن پور کے قریب کٹھامن ایک گاؤں ہے، وہاں ہماری والدہ، تو میں والدہ کے پاس سمر ویکیشن گزارنے کٹھامن گیا، تو ہماری والدہ نے دیکھا کہ 2-2.5 مہینہ بیکار نہ جائے میرے بچے کا، تو وہاں کے مدرسے میں داخل کیا۔ مدرسے میں جو داخل کیا اور ہمارے جو مولوی صاحب تھے ان کا ذہن بنایا کہ میرے بیٹے کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ مولوی بنے، علم دین لے گئے، میرے کو اسکول کی تعلیم نہیں پڑھانی، یہ مولوی بنے۔ تو ہمارے مولوی صاحب نے میرا ذہن بنانا شروع کیا، لیکن بمبئی والی زندگی ہر لندن سے تو کم، لیکن گاؤں سے تو زیادہ، سارے گاؤں کے لڑکوں، مردوں، عورتوں میں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے بمبئی، اندھوں میں کانا راجا۔ ایک فخر بمبئی کا کہ بمبئی سے آئے، اور اسکول کی تعلیم بھی ایسی اچھی طرح لی کہ انعام ملا انگریزوں کے زمانے میں، یہ انگلینڈ والوں کی حکومت تھی اس کا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ رانی صاحب چاندی کے روپے 16 ملے تھے مجھے انعام میں، اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی وہ۔ اب مولوی صاحب میرا ذہن بنانے، میں اردو کی 5ویں کلاس کا امتحان دے کر آیا تھا، اور
انگریزی کی پرائمری شروع ہو گئی تھی. مولوی صاحب میرا ذہن بناوے اور میں سائنسی باتیں کروں. حالانکہ 12 سال کا چھوکرا تھا میں, کوئی بڑی عمر بھی نہیں تھی, لیکن مولوی صاحب تھے. لیکن اس زمانے کے بھی جو مولوی صاحب تھے وہ واقعی مولوی صاحب تھے. ان کے اندر دینداری تھی, ان کے اندر تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی, خدا کا خوف تھا, آخرت کا فکر تھا. وہ مولوی صاحب ایسے تھے کہ جو دین کا کام کرتے تھے اللہ کے لیے, دین کو دنیاوی اغراض کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے تھے. وہ ایسے مولوی صاحب تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم نے میرا بہت ذہن بنایا, اور بچہ تو تھا ہی, ایک طرف سے ماں ایک طرف سے استاد, ذہن بننا شروع ہوا. میرے پیاروں اپنے بچوں کا رہن دو. میں اس لیے سنا رہا ہوں, مجھے اپنا قصہ کہانی نہیں سنانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم تو جنت کی طرف جا رہے ہو اور تمہارے بچے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. میری بہنوں تم بھی سن لو, ماحول بہت خراب ہے, اور ڈر یہ ہے کہ بچے جب جہنم میں جامیں تو وہی دعویٰ کر قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے کر دیں گے کہ اے اللہ, انگلینڈ کے ملک کے بنا کر ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچایا اور ہماری دین کی تربیت نہیں کی, اور ہم ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر ہمارا ذہن بنتا رہا. اس ذہن سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی. تو قرآن کی آیت جو ہے یہ بھی دعویٰ کرے گی قیامت کے دن, اور قرآن کی آیت جو ہے وہ اللہ میاں سے جھگڑے گی. اللہ سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا, ان کا کلام ہے, کوئی جھگڑے. اور وہ کہے گی کہ اے اللہ, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ تو نے مجھ قرآن میں آیت اتاری تھی کہ اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. انہوں نے اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار کیا تبلیغ میں پھر کر, لیکن اپنی اولاد پر, اپنی عورتوں کو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار نہیں کیا. وہ قرآن کی آیت نے اگر دعویٰ کر دیا تو وہ آیت ایک طرف دعویٰ کرے گی, یہ بچے دوسری طرف دعویٰ کریں گے, یہ سب مدعی ہوں گے, مدعا علیہ ہوں گے, خدا نخواستہ ان کے ساتھ جہنم میں نہ جانا پڑے. ہمارے استاد نے ہمارا ماحول بنایا, اللہ والے تھے, ہماری ماں نے بنایا, ہمارا ذہن بن گیا کہ ہم اسکول میں نہیں پڑھنا, ہمیں دینی تعلیم نہیں, دینی تعلیم میں لگتے ہم. لیکن بمبئی سے خط آنے لگے ہمارے رشتے داروں کے, بچے کو جلدی بھیجو, بڑے اچھے نمبر پر پاس ہوا. تو ہماری والدہ نے جواب دیا کہ مجھے تو دین پڑھانا ہے. تو خود مجھے لینے کے لیے میرے ایک بڑے رشتے دار وہ آئے, مجھے لینے کے لیے آئے, ہمارے قوم کے بڑے تھے وہ. تو ہماری والدہ محترمہ نے یہ کہا کہ میں تو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤں گی. انہوں نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے, بھائی بیچارہ کمانے والا, سارا خرچہ اسی کے ذمے, یہ کچھ انگریزی پڑھ لیتا تو کچھ گھر کے اندر آمدنی کا ذریعہ ہوتا. کسی بوڑھی عورت تمہیں کیا پتا, تم لوگ لیتی ہے بچے کو. ہماری والدہ نے کہا میں تو دین چاہتی ہوں. تو انہوں نے یہ کہا ہمارے رشتے دار نے کہ دین کے ساتھ کچھ دنیاوی تو ہو. ہماری والدہ نے کہا اگر دین ہوگا تو دنیا تو خود آئے گی. وہ ناراض ہو گئے, ہماری والدہ بھی ناراض ہو گئی, رشتے داری تھی. اور ہماری والدہ نے کہا تم کیا دنیا 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 کرتے ہو, کیا دنیا 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 کرتے ہو. اگر واقعی اس نے دین سیکھ لیا تو دنیا تو اس کے ٹھوکر میں ہوگی. اور میں کنارے میں کھڑا کھڑا یوں سوچ رہا تو اتنی بڑی دنیا ٹھوکر میں کیسے آتی ہوگی. کوئی گیند ہو, کوئی بال ہو تو ٹھوکر میں آ گئے.
یعنی میں اتنا چھوٹا بن بتا اتنا چھوٹا تھا میں، اس وقت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، وہ اندازہ سمجھ چلے گئے، ہمیں دین کی تعلیم میں لگا، لیکن ہماری والدہ کو احساس تھا کہ مدرسے میں تو بچہ 6 گھنٹہ رہتا ہے، لیکن باہر اور لڑکوں کے ساتھ زیادہ پھرتا ہے، تو باہر کا ماحول بچے پر اثر کرے گا، تو باہر کے بچے ہمیشہ آوارہ ہوتے ہیں، بھی آوارہ ہو جائے گا۔ تو ہماری والدہ نے میرے پر پابندی لگائی کہ بیٹا میرے کو روزانہ کتاب پڑھ کے سنا، کتاب پڑھ کے سنا۔ تو میں کتاب پڑھ کے سناؤں، اسے میرا ذہن بنے، نبیوں کے قصے پڑھوں، صحابہ کے قصے پڑھوں۔ بعض مرتبہ میں بھاگ جاؤں، بچے تو بھاگا ہی کرتے کھیلنے کے لیے، تو والدہ میرے کو پکڑوا کے بلا کے پٹائی کرے، کبھی شفقت کرے، محبت کرے، بیٹا پڑھ۔ مجھے خوب یاد ہے ایک مرتبہ یوں فرمایا، بیٹا تو کتاب پڑھ کے سنا، آج تو اس گھر کے اندر تیری بات کی سننے والی میں اکیلی ہوں، لیکن ایک دن میرے بیٹے تیرے پر وہ آئے گا کہ تیری بات تو لاکھوں آدمی سنیں گے۔ میرے بیٹوں کو بات نہیں کی، کیا وہ اللہ کی بڑی بیوی تھی، جو بات ہماری ماں نے کہی وہ سب ہم نے دیکھی، اور مجھے خوب یاد ہے رو کر وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتی تھی، اے اللہ میرے بیٹوں سے دین کا کام دینا، اے اللہ میرے بیٹے سے دین کا کام دینا، رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، تدبیریں کرو اولاد کو، عورتوں کو دین پر لانے کی، اور تدبیروں میں بڑے میں بڑی تدبیر گھروں کے اندر تعلیم کو چالو کرو، عورتوں سے لڑائی جھگڑا مت کرو، ذہن بنا، پیار سے محبت سے دینی ذہن بنا، تعلیم کے حلقے کرو، دین ایمان کی باتیں کرو، صحابیات میں قصے سنا، گھروں کے اندر بھی الا بلا دھیمے دھیمے ہٹاؤ، ایک دم سے ہٹاؤ گے تو لڑائی ہوگی، لڑائی مت کرو، دھیمے دھیمے الا بلا ہٹے، وہ الا بلا تم جانتے ہو، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر گھروں کے اندر نماز بھی چالو ہوگی، تسبیح اور تلاوت بھی چالو ہوگی، بچے جب کھیلیں گے تو وہ دین کی بات کریں گے، کوئی بچہ اذان کرے گا، کوئی بچہ امام بنے گا، کوئی بچہ نماز پڑھے گا، بچے کی طبیعت تو لیتی رہتی ہے بات، اس طریقے سے دینداری آئی۔ تو ہمیں مدرسے کے اندر داخل کیا، ہمارے مولوی صاحب کسی وجہ سے رخصت پر چلے گئے، چھوڑ دیا مدرسہ، دوسرے مدرسے میں گئے، تو ایک دوسرے مولوی صاحب آئے، ان کا بھی ہماری ماں نے پیغام بھیجا، ذہن بنایا، انہوں نے مجھے بڑی محنت سے پڑھایا، تنخواہ 20 روپیہ ان کی تنخواہ تھی، 1 پاؤنڈ کے برابر مہینے کے اندر، بڑی تنگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، 1 پیسے کی 6 مولیاں جمعے کے دن لاتے تھے، 6 میل پیدل جا کے پالنپور گئے، 6 مولیاں لائے، جمعے کی نماز پڑھی اور الماری میں بند کرتے تھے، 7 دن تک اس کا سال نہیں ہوتا تھا، باہر رکھے تو بچے کھا جائیں، 2 بچے تھے ان کے، اتنی تنگی کے ساتھ 20 روپے میں گزارا کیا۔ میرے اوپر نگاہ خاص تھی، اسکول سے بڑھ کے میں گیا تھا، پھر بچہ ابھی محنت کر بن جائے گا، 6 گھنٹہ ان کے ہاں کوئی چیز نہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ، کیونکہ تنخواہ تو حد سے وقت کی لیتے تھے، لیکن باقی سب اللہ کے لیے کرتے تھے، عصر کے بعد سبق، مغرب کے بعد سبق خوب دیتے تھے، خوب پڑھاتے تھے، 1 سال میں 50 کتابیں میرے کو پڑھائی، اور امتحان لینے کے لیے مولانا محمد نذیر، مولانا محمد اکبر صاحب آئے تو ہر کتاب میں میرا نام اور ہر کتاب میں اول نمبر، پوچھنے لگے مولانا محمد نذیر صاحب سے بیٹا کس کا،
ہمارے والد کا نام دیا، والد کو جانتے نہیں تھے، دادا کا نام دیا، دادا کو جانتے تھے. تو ہمارے دادا نے مولانا محمد نذیر صاحب کا ساتھ دیا تھا. پالنپور میں جب نواب صاحب نے بائیکاٹ کر دیا تھا ہمارے مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس وقت میں ہمارے دادا نے ساتھ دیا. اچھا یہ حاجی نصیر الدین کا پوتا، ان کے حاجی نصیر الدین نے جو دین کا کام کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے پوتے کو لگا. تمہاری تو نسل جمتی اگر تم خدا کے دین کا کام کرو گے، تمہاری عورتوں کے اندر بھی دین آئے گا. ایک مرتبہ میری ماں نے میرے کو 5 روپیہ دیا اور یوں کہا کہ مولوی صاحب کو یہ ہدیہ دے دو. میں دینے گیا تو مولوی صاحب ہچکیاں مار مار کے روئے اور یوں کہا کہ اماں سے یوں کہیو کہ کیا میرے کو 5 روپے میں تم نمٹا رہی ہو؟ میں تو ساری محنت یہ کر رہا ہوں کہ آخرت پہ خدا میری نجات کرے، میرے ہاتھوں پہ بچہ بن جائے. 5 روپے نہیں تھے، بچہ ان کے گھر پیدا ہونے والا تھا. ہماری والدہ نے پورا انتظام کیا. آج تک ہماری ساتھ زندہ ہے. ہماری اماں کو یاد کر کے روتے اور کہتے مجھے بیٹے کی طرح رکھا، میرے میں بڑی شفقت. اب وہ مولوی صاحب کو بھی جانے کا وقت آ گیا. مولوی صاحب نے ہماری ماں کے ذہن میں ڈالا کہ اس بچے کو میرے ساتھ کر دوں. میں وطن میں اسے تعلیم پوری کرا کے 6 مہینے کے اندر بڑے مدرسے میں داخل کرا دوں گا. ہماری والدہ محترمہ اس وقت بڑی پریشان حال تھی، پیسہ پاس نہیں تھا. 50 روپیہ قرض لے کر مجھے روانہ کیا. میں روانہ ہوں، میرا خط نہیں آیا تو پالنپور میں جس گھر سے نصرت ہوئے اس گھر والے کی بیوی کے پاس جا کر اماں چیخے مار مار کے روئی. ہے میرا بچہ، گاڑی واڑی بھی نہیں نکلی تھی، 14-15 سال کا میں تھا. میرے بچے کو وہ خط نہیں آیا. اتنی تکلیفیں اٹھا اور ہمیں بڑھایا اور تبلیغ میں بھی لگایا. اور بیچ میں ہم بیمار ہو گئے، تعلیم چھوٹ گئی. پھر ہم دورہ پڑھنے اس بڑے مدرسے میں گئے. ماں سخت بیمار ہے. ماں کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے کہا ماں سے روک کے بچے بول گئے نہیں، بچہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، دین سیکھنے جا رہا ہے. اور ماں بالکل بیمار تھی، ایسی بیمار کے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، دانت سے کھایا نہیں جاتا، ہاتھ اٹھتا نہیں، پیر سے چل نہیں سکتے. ہماری بیوی، ہماری بہنیں اور یہ ان کی خدمت کرتی تھی. اور میں 1 سال کے لیے چلا گیا پڑھنے. ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. اور پھر تار آیا درمیانے سال میں کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم اللہ کے راستے میں خوب روئے اور اللہ سے دعا مانگ. ماں جب واپس لوٹا ممبئی 6 سال پورا کر کے ہی لوٹا تو میں نے کیفیت موت کی پوچھی. تو ہماری والدہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا ساری بہنوں بھائیوں کو جمع کر. تو جو دور دور سے سب کو جمع کیا. جب ماں سے پوچھا محمد عمر کو بلا لے، وہ 1500 میل دور مدرسے میں گیا. میری ماں نے یوں کہا کہ نہیں اسے مت بلا، اس اور سب کو بلا، اسے مت بلا. اور یوں فرمایا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں اور خدا کے پاس میں جا رہی ہوں. اگر اللہ میرے سے پوچھے گا کہ ہے تو کیا لائی، اے میری بندی تو کیا لائی، تو میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ میں تو خالی ہاتھ آئی ہوں. میرا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی تو شاید میری نجات ہو جائے. بلانے نہیں. انتقال سے 2 دن پہلے ہماری بیوی نے، ہماری بہنوں نے مل کر ہماری ماں کو نہلایا اور بستر کے اوپر لٹایا تو یوں فرمانے لگی کہ میرے کو چاروں طرف سے خوشبویاں آ رہی. حالانکہ ہماری ماں کی جو ناک تھی
خوشبو بدبو نہیں آتی تھی بیماری کی وجہ سے، یا میرے خوشبو آ رہی ہوں، حالانکہ تو پوری طرح کچھ نہیں. یہ سب عورتوں نے سنا گھر کی. اور تھوڑی دیر کے بعد اوپر دیکھا اور زور سے ہنسی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. بے ہوش ہو گئی. کئی گھنٹوں کے بعد جب ہوش آیا تو ہمارے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ اماں جان آپ زور سے کیوں ہنسی اور آپ نے سلام کس کو کیا؟ آنکھوں سے تو معذور تھی، جو ہمارے بھائی بہن پاس تھے ان کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے یوں کہا کہ میں نے 2 فرشتے دیکھے اور ان 2 فرشتوں کے بیچ میں میں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو بیٹا اللہ کے راستے میں گیا ہے. تو بیٹے کو دیکھ کر تو میں ہنسی اور فرشتوں کو دیکھ کر میں نے سلام کیا. یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئی اور اسی حالت میں رات میں انتقال ہوا. رات ہی کو ان کو دفن کیا گیا. اور پھر ہم نے ایک مرتبہ کے گاؤں کے اندر اجتماع کیا. جب میں رات گھر دیکھنے گیا تو خواب کے اندر اماں جان آئی، سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور میں نے اماں جان سے پوچھا اماں جان تمہارا کیا حال ہے؟ تو اماں جان فرمائی انا فی الجنہ، میں جنت کے اندر. میرے محترم دوستوں، میں اپنے قصے سنانا نہیں چاہتا، لیکن ہماری بہنوں کا مجھے ذہن بنانا ہے. میری بہنوں اپنے بچوں کو کے اوپر رحم کرو. گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ، نماز کا ماحول، ذکر و تلاوت کا ماحول، قرآن کا ماحول، سنتوں کا ماحول، کپڑوں میں سادگی، شادیوں میں سادگی، مکانات میں سادگی، کمائیوں میں حلال پنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو اپنے گھروں میں لاؤ. مشورات کے جو اجتماع مشورے والوں کے مشورے سے طے ہو، پردے کے ساتھ ہماری بہنیں اس کے اندر جائیں، دین کی تقید اور پابندی کے ساتھ جائیں.